تلاوت کی ہوئی آیتیں 26واں پارہ سورہ حجرات، آیت نمبر 7، 8، 9 جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ عنوان سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شروع کی آیتوں میں آداب بتائے گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ سے گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ اگر کوئی ان حقوق کی رعایت کو فراموش کر دے گا تو اس کے اعمال حق ہونے کا اندیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لے کر ان کے لیے مغفرت اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ درمیان میں کسی خبر پر فوراً کسی اقدام کرنے کے بجائے تحقیق کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے ایک خاص تنبیہ ہے کہ جب تک تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جانو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تمہارا ہی گھاٹا ہو، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم کو فائدہ ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ بہت سے لوگ مشورے دیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ مشورے دیا کرتے تھے نبی کی محفل میں، اور مشورہ دینے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ہماری رائے پر عمل کیا جائے، اور جب کبھی آپ کی رائے پہ عمل نہیں ہوا تو ان کو ناگواری ہوئی، ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، آج بھی بہت سے لوگ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور جب ان کی رائے نہیں مانی جاتی ہے تو ان کو ناگواری ہوتی ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ نبی کی محفل میں اپنی رائے دینے کے بعد جب رائے نہیں مانی جاتی تو اندر سے ایک قسم کی خفت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، دو شکلیں ہیں، یا تو وہ تمہاری اطاعت کریں یا تو ان کی اطاعت کرو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارے علم کے مطابق تمہاری رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تمہارا علم قطعی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی تمہاری رائے صحیح نکل جائے اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ غلط ہو جائے۔ اگر فرض محال سپوز تمہاری رائے اچھی تھی لیکن نہیں مانی گئی تو کیا گھاٹا ہوگا؟ دنیا کا نقصان ہوگا۔ اول تو ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ نبی کو اللہ نے جو فہم دیا، بصیرت دیا، دین اور دنیا کے علم سے معمور کیا، اس سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں۔ لیکن اگر فرض محال ایسا کبھی ہوا دنیاوی کام میں تمہاری رائے اچھی تھی اور عمل نہیں کیا گیا تو دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، ہو جائے۔ لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانی گئی اور اس میں خسارہ ہوا تو وہ خسارہ ناقابل تلافی ہوگا، کیونکہ نبی کی بات نہ ماننے میں خسارہ آخرت کا ہوگا اور یہ خسارہ ناقابل تلافی ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں پیغام دیا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، بہت سے معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم پر مشکل ہو جائے، عَنِتُّمْ اس کا مطلب عین نون تے عناتا، اور عناتا کے معنی آتے ہیں گناہگار ہو جانا، مشکل میں پھنس جانا، دونوں معنی کیا جا رہے ہیں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے بہت سارے معاملات میں تو تم پر مشکل پڑے گی، اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تم کو نبی کی محبت اور نبی کی عظمت سے اتنا لبریز کر دیا کہ تم ہمیشہ نبی کی اطاعت میں رہتے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، محبوب ہے ایمان۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کو محبوب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ صحابہ اپنے ایمان کو محبوب رکھتے تھے، سارے جہان کو چھوڑ دیتے تھے ایمان کے مقابلے میں۔ یہ کس نے مزین کیا ان کے دلوں میں؟ اللہ نے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کیا اس کو تمہارے دلوں میں۔ زینہ کے معنی مزین کرنا، آراستہ کرنا، سجانا۔ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو سجانے کی جگہ دل ہے۔ لوگ اوپر سے سجانا چاہتے ہیں، اوپر سے جو اظہار ہوتا ہے وہ اعمال کا اظہار ہوتا ہے، ایمان سجانے کی جگہ قلب ہے۔ اسی واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، تصدیق قلبی اصل ایمان، زبان سے اقرار شرط ہے اظہار ایمان کے لیے، اور اعمال صالحہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ۔ وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے اس کو آراستہ کیا، چھپا دیا، صرف نہیں کیا بلکہ ان کی جو ضد ہیں، ازداد، ان کو ناگوار بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور مکروہ بنایا۔ کرہ ناگوار، کراہت اردو میں استعمال ہے، کراہت طبعی ہو یا کراہت شرعی ہو، کسی چیز کے کھانے سے آپ کو گھن آتی ہے یہ طبعی کراہت ہے، گندی بو آ رہی ہے آپ اپنے ناک کو بند کر لیتے ہیں، یہ کراہت طبعی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیا ہے کہ اس میں تمہارے واسطے نقصانات ہیں، آپ نے اس سے پرہیز کر لیا، یہ کراہت شرعی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ موقف دیا تھا کہ ان کو کفر ناپسند تھا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہاری طرف اللہ نے کفر کو ناگوار بنا دیا تھا۔ والفسوق والعصیان، تین چیزیں، کفر، فسوق، عصیان۔ فسوق جمع ہے فسق کی، فے سین قاف، فسق کے معنی نافرمانی، گناہ کرنا، اور عصیان کے معنی آتے ہیں صراحتاً انکار کرنا، صراحتاً انکار کر دینا۔ فسق تعویل کر کے لوگ کرتے ہیں گناہ کرنا، لیکن عصیان کے معنی کھلم کھلا نافرمانی کرنا۔ تین چیزیں ہیں، کفر، فسوق، عصیان، ان تینوں کو اللہ نے صحابہ کے لیے ناگوار بنا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں نیک بخت، اولئک یہی لوگ هم الراشدون، یہی لوگ نیک بخت ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلایا، جن کو یہ چاہیے کہ کفر سے نفرت ہو، فسق سے نفرت ہو، عصیان سے نفرت ہو، جن کو یہ چاہیے کہ ان کے قلوب میں ایمان آراستہ ہو جائے، ان کو ایمان محبوب ہو جائے، صحابہ کے نقش قدم پر ان کے قدم پڑنے لگ جائیں، تو حضور پاک نے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے انہیں لفظوں کو ڈھال دیا ہے دعا کی شکل میں۔
اللہم حبب الینا الایمان. ان کے لفظوں کو دیکھتے جاؤ, آیت کے لفظوں کو دیکھتے جاؤ, نبی کی دعا کو دیکھتے جاؤ. پہلا لفظ کیا تھا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. اسی دعا میں مانگا ہے اللہم حبب الینا الایمان. دوسرا لفظ کیا تھا؟ وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. حضور پاک نے اس کے واسطے فرمایا وزینہ فی قلوبنا. پھر آگے ہے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, تو فرمایا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. ان کے واسطے تھا اولئک هم الراشدون, اور آپ نے فرمایا وجعلنا من الراشدین. یہ دعا ہمیں یاد کرانا چاہیے, بچوں کو, گھر کی عورتوں کو, ایک ایک فرد کو. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون کے بجائے وجعلنا من الراشدین. صحابہ کرام کی طرح اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ ہم اسی ڈگر پہ چلنے والے بن جائیں. ان کا ایسا بن جانا اور ہمارا ایسا دعا کرنا یہ خود سے نہیں ہوتا, فضلا من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے, یہ از خود کوئی چیز نہیں ہے. جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کوئی بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. فضلا من اللہ ونعمہ, اللہ کی طرف سے فضل ہے, اللہ کی طرف سے نعمت. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ علم و حکمت والے. علم, اللہ علم والے, علیم ہے, کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان کتنا آراستہ ہے اللہ خوب جانتے ہیں. اور حکیم ہے, حکمت والے ہیں, یعنی آپ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. جب بندہ آپ کے احکام پہ چلتا ہے تو اسی طرح حکمت سے مامور ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی شان میں ان تعریفی جملوں کے بعد کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ باہم صحابہ کرام کی جنگیں ہوئیں, اور یہ جنگ جن کے تذکرے تاریخوں میں آتے ہیں یہ تو قرآن کے نزول کے بہت بعد میں ہوئی. جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے, کربلا کا مقام ہے, سن 61 ہجری میں سے واقعات پیش آئے ہیں. تو ان بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد پیش آئے ہیں. لیکن ان آیتوں میں اگر مسلمانوں میں باہم لڑائی ہو جائے, جنگ ہو جائے, خطرہ ہو جائے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو لڑنے دو, ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو, بلکہ تمہارا کیا عمل ہونا چاہیے. اگر دو مسلمان فردن یا دو مسلمان جماعتوں کے اعتبار سے لڑ رہے ہیں تو تم صرف تماشا گاہ میں حاضر دینے کے قابل نہیں ہو, تمہارا بھی کچھ کردار ہونا چاہیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ مسلمانوں کے باہم قتال کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو صلح کرانے کے موقف میں ہیں, جن کی بات سنی جاتی ہے, جن کی بات مانی جاتی ہے, اور دونوں باہم لڑنے والے ہیں, قتال کرنے والے ہیں, اور قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس کے باوجود ان کو اللہ نے مومن کہا. اسی واسطے کہا گیا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ تو ہوگا, گناہ گار تو ہوگا, لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. اسی واسطے کیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. مومنین کا ان کو اگر دو گروہ مسلمانوں کے قتال کرتے ہیں آپس میں تو قتال کرنا تو کفر عمل ہے, لیکن اس عمل کفر کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا, ان کو مومن نہیں کہا جائے گا. ان کا عمل کفر. جسے کسی آدمی نے گالی دیا ہے, گالی دینا فسق ہے, قتل کرنا کفر ہے, لیکن یہ اعمال ہے. اعمال سے انسان کو کافر نہیں کہا جائے گا, یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے فعل کفر کیا, کافر ہو گئے, یہ نہیں کہا جائے گا. اسی آیت میں بتایا من المؤمنین, ایمان والوں میں سے اگر دو گروہ لڑتے ہیں, اقتتلوا, اگر قتال کرتے ہیں, فاصلحوا بینہما, تو ان دونوں کے درمیان, دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دو. ظاہر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مسلمانوں کی جماعت کا باہم جنگ کرنا ثابت نہیں ہے. البتہ اوس اور خزرج, انصار اور مہاجر, اور منافق اور مومن, ان کے درمیان بعض نزاعات کا تذکرہ ملتا ہے. تو مطلق یہاں ہے, اس حکم کو مطلق رکھا گیا ہے, چاہے نبی کے زمانے کے ہوں یا بعد کے ہوں, قیامت تک کے واسطے ہوں, صلح کرانا عام انسانوں کے واسطے اللہ نے حکم دیا ہے. اب دو حال سے خالی نہیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, دو گروہ ہیں, دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تو چپ ہونے کو تیار ہو گیا, صلح کرنے پر راضی ہو گیا, مسلمانوں کی افہام و تفہیم کو قبول کر کے جانے کے موقع میں آ گیا, لیکن دوسرا فریق تیار نہیں ہے, اس کا جانے آنا انداز ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, بس اگر بغاوت کرے ان میں سے ایک دوسرے پر, یعنی چلا رہا ہے ان میں سے ایک دوسرے پر, ایک فریق خاموش ہونے کو تیار ہے, دوسرا تیار نہیں ہے. پہلا حکم آپ نے کہا تھا دونوں کو سمجھا کر اکٹھا کرو, صلح کرا دو. اب دوسرا حکم یہ ہے کہ جب دو میں سے ایک چلا رہا ہے اور تمہاری افہام و تفہیم کو نہیں مانتا ہے, تو جو چڑھا آ رہا ہے اس کے خلاف تم اب کھڑے ہو جاؤ. تب تک فقاتلوا, تو قتال کرو تم سب مل کر, التی تبغی, جو بغاوت کر رہا ہے اس سے, حتی, یعنی یہاں تک کہ تفیہ الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ بھی جھک جائے اللہ کے حکم پر مائل ہو جائے. جب تک وہ فریق اللہ کے حکم پر مائل نہ ہو جائے تب تک تم کو اس سے قتال کرنے کا حکم دیا جائے. یہ سارے مسلمانوں کے لیے کہا گیا. فإن فاءت فاصلحوا بینہما, بس اگر صلح کر لے, یعنی تمہارے اقدام کے بعد مجبور ہو کر کے صلح کر لے, فاصلحوا بینہما, ان کے درمیان صلح کرا دو, بالعدل, عدل کے ساتھ. یہ لفظ عدل کو استعمال کیا گیا کہ جب کسی قوم سے آپ لڑیں گے اور مجبور ہو کے صلح پر وہ آمادہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر جوشی انتقام تقاضا کرتا ہے کہ ان کو دبایا جائے, ایسا ایگریمنٹ بنایا جائے کہ ان کو دبایا جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے پہلے بات نہیں مانی تھی اب مان گیا ہے تو پہلے کا انتقام اب لے کر تمہارے واسطے بہتر نہیں ہوگا, آج بھی تم کو عدل پر قائم ہونا ہے. تو عدل واقسطوا, اور انصاف کرو, صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور انصاف برابر کرو. اور اللہ کو پسند کون لوگ آتے ہیں؟ جو انصاف کرتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں. جب تک بندہ انصاف کرنے والا نہیں ہے وہ اللہ کا محبوب اور محبوب کا محبوب نہیں بن سکتا. بندے کے محبوب ہونے کی واسطے شرط یہ ہے کہ وہ انصاف پسند ہو. اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں. یہ صرف ترجمہ ہے اس آیت کا. یہ آیت نمبر 9 پر ایک بہت بڑی تفصیل ہے. صحابہ کرام کے مشاجرات, صحابہ کرام کے اندر جو مشہور جنگیں ہیں آپس میں, دونوں طرف صحابہ ہیں, دونوں طرف مسلمان ہیں, جنگ صفین اور جنگ جمل. ان جنگوں کو لوگ بیان کر کے اپنی رائے زنی کرتے ہیں. حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ ان صحابہ کرام میں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے. وطلحہ تو فی الجنہ, کا طلحہ جنت میں, لیکن جنگ صفین میں کھڑے ہیں. زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا, حضور نے فرمایا. تو حضرت زبیر کو قتل کرنے والا دو میں سے
ان صحابہ کرام کی جنگوں کے بارے میں بہترین رائے لکھا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں. یہ کتاب ان کی مقام صحابہ ہے. یہ کتاب دوسری اسی انداز کی آئی ہے شان صحابہ. ان تمام میں ایک ہی بات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے, جیسا کہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ ان جنگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے. وہ فرماتے تھے صحابہ جب موجود تھے ہم موجود نہیں تھے, ہم غائب تھے, اور وہ نبی سے زیادہ قریب ہے, ہمارا علم ان کے توسط سے آیا ہے. جب وہ موجود تھے تو ہم سے وہ بہتر جانتے تھے, ان کا جو فیصلہ ہوا ان کے علم کا تقاضا تھا, ان کے ایمان کا تقاضا تھا. لہٰذا جو ہم سے بہتر ہیں ان کے بارے میں ہم تبصرہ کر کے اپنی زبان خراب کرنا نہیں چاہتے. اور یہ فرمایا ایک بزرگ نے, جب ان سے پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے, بزرگی کی پہچان نظر آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں, ان کے خون کے بارے میں اللہ نے ہمارے ہاتھ کو نہیں لگا ہے. اب ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ کر اپنی زبان کو الٹا کرنا نہیں چاہتے. یہ مقدس ہستیاں ہیں, ان کی شان کے بارے میں تو اللہ نے اظہار فرمایا ہے, لہٰذا ان کے بارے میں کچھ کہہ کر ہم اپنے نام اعمال کو خراب کرنا نہیں چاہتے. جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اب ان کے بارے میں کچھ کہنا ناراض ہونے والی بات ہے. صحابہ کرام کی شان میں اتنی آیتیں ہیں, حدیثوں پر نگاہ ڈالنے کی حاجت رہی, اتنی آیتیں, اور ساری حدیثوں کو, ساری آیتوں کو جمع کیا جائے تو اس زمین پر انبیاء کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی جن کی اتنی تعریف ہو سکتی ہے. اس لیے ان واقعات میں کف لسان بہتر ہے, یعنی چپ رہنا بہتر ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بتایا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کھانا کپڑا عزت مل جائے, دوسرے لوگوں کو کچھ بھی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جتنے ایمان والے ہیں سب کے سب باہم بھائی ہیں, اور ایک بھائی کا خیال اگر بھائی نہیں کرتا ہے تو یہ بھائی ہونے کے خلاف ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوہ, انما اس کے سوا اور کچھ نہیں, المؤمنون سارے ایمان والے, اخوۃ بھائی بھائی ہیں. مومن بھائی بھائی ہیں کس بنیاد سے؟ ایمان کی بنا پر. ان میں بھی ایمان, دونوں کے دل میں اللہ کی عظمت ہے, اس لیے دونوں عظمت والے ہیں. یہ رشتہ ایمان کا رہتا ہے. کیوں تو سارے آدمی آدم کی اولاد ہے, اور آدم سب کے دادا ہیں. جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, چاروں بھائی ہوتے ہیں, ایسے اگر دور رشتہ جا کے نکلتا ہے تب بھی وہ باہم دادا کی اولاد ہوتے ہیں, پردادا کی اولاد ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے انسان بنی آدم ہے, لیکن اس میں کچھ صاحب ایمان ہے, کچھ صاحب ایمان نہیں ہے, تو دوسرا رشتہ قائم ہوا ایمان کا. اور بیٹا ہونے کا, باپ ہونے کا, ماموں ہونے کا, خالو ہونے کا جو رشتہ ہے, ان دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. اس کو صحابہ نے سکھایا اور سکھایا. اس آیت کا پیغام یہ ہے انما المؤمنون اخوہ. اس کے سوا کچھ نہیں کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو صلح کرا دو تمہارے بھائیوں کے درمیان. اس کی صحیح آپ کو پہچان دیکھنا ہے تو غزوہ بدر دیکھو. غزوہ بدر میں ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف باپ ہے, ایک طرف چچا ہے ایک طرف بھتیجا ہے. تلوار سے اگر سگا بیٹا بھی سامنے ہے اور باپ اس کے زد میں آ رہا ہے تو کس بنیاد پر؟ صرف ایمان کی بنیاد پر. اور جب قیدی پکڑ کے لائے گئے تو سب لوگوں نے الگ الگ رائے دی تھی. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قیدی جو کافر ہو کر قید کیا گیا ہے اس کا مومن رشتہ دار اپنے ہاتھ سے قتل کرے, یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. ان کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ان کی رائے تھی کہ اگر چچا کفر میں قید ہو کر آیا ہے تو بھتیجا قتل کرے, بیٹا آیا ہے قید ہو کر تو باپ قتل کرے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ ایمان کا رشتہ ہر رشتے سے زیادہ ممتاز ہے. اسی رشتے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جنگیں جیتی ہیں اور فتح کی. یہاں اللہ نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم, اپنے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اللہ سے ڈرو شاید تم پر رحم کیا جائے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے قانون کو توڑنے سے بچو, اللہ کے کسی حکم کو توڑنے سے بچو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون, شاید تم پر رحم کر دیا جائے. تم اس قابل بن جاؤ گے کہ تم پر اللہ کا رحم کرم ہو جائے. آپ دیکھتے جائیے کہ کس قدر اللہ نے آپسی معاشرے کی اصلاح کی ہے, جس کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں. ایک اور رخ ہے کہ مومن مرد کسی مومن مرد کا مذاق نہ اڑائے, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہوتا یہ ہے کہ آدمی مذاق جب اڑاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ جس کا مذاق اڑا رہا ہوں میں, ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے یہ اللہ کی نگاہ میں مجھ سے بہتر ہو, اور کل کے دن اپنے اس عمل کی بنا پر میں خسارے میں پڑ جاؤں اور یہ راحت میں سرور میں پڑ جائے. اس آیت میں خطاب کیا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا یسخر, تمسخر نہ کرے. مسخرہ پن جو اردو میں استعمال ہے, لا یسخر سین خیر جس کے معنی آتے ہیں ایسی بات کہہ دینا کہ لوگ اس پر ہنس پڑیں, یہ مسخرہ. تمسخر کرنا, کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ پن نہ کرے. لفظ قوم استعمال کیا اللہ نے. قوم کئی فرد کا مجموعہ ہے, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, عسى کے معنی ہو سکتا ہے امید ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے, یعنی مذاق اڑانے والوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کا نقصان کس کو ہوگا, نقصان کتنا ہوگا؟ اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ مذاق اڑانے والوں کا نقصان کتنا ہوگا. آگے فرمایا ولا نساء من نساء, اور نہ کوئی عورت عورتوں کا مذاق اڑائے. عام طور سے عورتوں کا ذکر علیحدہ نہیں ہوتا, جب قوم کہا گیا تو قوم میں سب کا شمار ہو گیا. لیکن اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے پہلے قوم کا تذکرہ کیا, پھر نساء کا عورتوں کا تذکرہ کیا. عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, مرد کا نہ اڑائیں. تیسری شکل بھی ہو سکتی ہے جو آج کل ہو رہی ہے, یہاں اس کا ذکر تو نہیں کیا گیا کیونکہ تصور نہیں تھا اس زمانے میں کہ کسی مرد کا مذاق عورت اڑائے گی یا کسی عورت کا مذاق مرد اڑائے گا, کیونکہ ان کا باہم خلط ملط ہونا ہی اسلام کے خلاف ہے. لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ قوم کا مذاق عورت کا مذاق, بلکہ مرد کا مذاق عورتیں اڑا رہی ہیں اور عورتوں کا مذاق مرد اڑا رہے ہیں, اور اس خلط ملط کو میں نہیں سمجھتا. تو اس آیت میں 2 انداز سے پیش کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ٹٹھا نہ کرے کوئی قوم دوسری قوم سے, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے. ولا نساء من نساء, اور نہ کوئی عورت مذاق اڑائے کسی عورت سے. عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان عورتوں سے. تو تمسخر نہیں کرنا. کبھی کبھی انسان
ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ لوگ ہنس پڑتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو، چھوٹی سی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے اپنی چھوٹی سی بات کو سمجھ کر، جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی اشارہ کرتا ہے ہاتھ کی انگلیوں سے تو بھی ہوتا. حضرت صفیہ ابن حیی ابن اخطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. صفیہ خیبر سے آئی ہیں، ان کے والد یہودیوں کے سردار تھے. حیی ابن اخطب قد ان کا چھوٹا تھا. ایک بار جناب عائشہ نے کسی موقع پر ان کے قد کے طرف توجہ دلاتے ہوئے حضور سے اپنے انگوٹھے کو اٹھایا کہ آپ کو یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. اور یہ اشارہ تھا ان کے پستاقت ہونے کی طرف، زبان سے کچھ نہیں کہا. بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تمہاری یہ بات اگر سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر پورا کھڑا ہو جائے، کڑوا ہو جائے پورا. یعنی بات بہت مختصر ہے. تو تمسخر کسی انداز کا ہو یہ مومن کے واسطے زبان نہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اور لمز کے معنی آتے ہیں تانا دینا، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے عیب نہ لگاؤ. لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیبدار نہ کرو. اپنے آپ کو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیبدار نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح قرآن میں کہا گیا دوسرے مقام پہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ اگر تم نے کسی مومن کو قتل کیا تو تم نے اپنے آپ کو قتل کیا. دو وجہوں سے. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قتل کر بھی دیتے ہیں. تو تم نے گویا قتل نہیں کیا، اپنے قتل کا راستہ کھول دیا، تم نے اپنی خبر خود کھول دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ورثہ نہیں ہے، انتقام نہیں لیا گیا، تو تم نے کس کو مارا؟ اپنے بھائی کو مارا. بھائی کو مارنا خود کو مارنا. ٹھیک، یہاں بھی وہی ولا تلمزوا انفسکم، لمز کے معنی عیب نکالنا. اپنے عیب نہ نکالو. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان عیب سے پاک نہیں ہے. وَلَكَ عَيْبٌ وَلِلنَّاسِ عَيْبٌ، وَلَكَ عَيْبٌ وَلِلنَّاسِ عَيْبٌ. تمہارے اندر بھی تو عیب ہیں اور لوگوں کی بھی تو آنکھیں ہیں. اگر تم لوگوں کے عیب دیکھ رہے ہو تو تمہارے عیب دوسرے دیکھیں گے. اسی واسطے عقل مند آدمی کسی کے عیب پر نگاہ نہیں ڈالتا، ہنر پر نگاہ ڈالتا ہے. عیب بھی عیب، ہنر مند ہنر دیتے ہیں. عیب بھی عیب، ہنر مند ہنر دیتے ہیں. جو ہنر والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہنر دیتے ہیں کس کا ہنر کتنا اچھا، اور جو عیب والے لوگ ہیں وہ لوگوں کا عیب دیتے ہیں. جاتے ہیں سیبوں کے باغ میں، جب انسان جاتا ہے تو سیبوں پر نگاہ اٹک جاتی ہے، سیبوں کو تلاش کرتا ہے. اور اسی میں جب جاتا ہے بد جانور تو گندگی کو تلاش کرتا ہے. اس کی فطرت بھی وہی. تو یہاں انسان کے پاس یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی عیب سے پاک نہیں ہے. جب تم دوسروں کے عیب بیان کرو گے تو تمہارے عیب دوسرے لوگ بیان کریں گے. لہٰذا اپنے عیب کو ظاہر مت کرو. مرزا کتنے لوگوں کے اشعار آپ پڑھے ہوں گے، لیکن ظفر بادشاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، اس نے کہا ہے کہ جب تک لوگوں کے عیوب پر نظر تھی تو سب برے لگتے تھے، لیکن جب سے اپنے عیوب پر نظر پڑ گئی اب جہان میں کوئی برا نظر نہیں آتا. کیوں؟ جب انسان اپنے عیوب پر نگاہ ڈالے گا، اس کی تلافی کی فکر کرے گا، اس کی بخشش کی فکر کرے گا، تو کسی اور کے عیوب پر نگاہ پڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور صحیح انسان وہی ہے جو اپنے عیوب کی اصلاح کرے، اپنے عیوب کو پال کر دوسروں کے عیب کو نکال کر اسے کیا حاصل ہونے والا. یہاں اللہ نے اسی کو واضح کیا ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو. ولا تنابزوا بالالقاب، القاب لقب کی جمع ہے. اور تنابز کے معنی آتے ہیں پھیر کے مارنا، لقب پھیر کے مارنا. او لنگڑے ادھر آ. لنگڑا کیا ہے؟ یہ عیب کا لقب ہے. عیبدار لفظوں کو خطاب میں استعمال کرنا یہ تنابز بالالقاب کہلاتا ہے. کسی کو برے القاب سے پکارنا درست نہیں. ایک صحابی کے زبان سے نکل گیا، حالانکہ کبھی کبھی ارادے کے بغیر نکل جاتا ہے، او کالیا کا بیٹا، ابن السودا. اتفاق سے اس کی ماں کالی تھی، غلام تھا وہ، ماں کالی تھی، زبان سے نکل گیا او کالیا کا بیٹا. اس جملے کو جب حضور تک پہنچایا گیا تو ان صحابی کا، کتاب العلم دیکھو بخاری جلد اول میں، ان صحابی کو حضور نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خوب آتی ہے. صرف اس جملے پر انک امرؤ فیک جاہلیہ فرمایا حضور. آج کتنے الفاظ لوگوں کو ہم نوازتے ہیں. یہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تنابز بالالقاب جائز نہیں ہے، کسی کو برے نام سے پکارنا جائز نہیں. یہ صحابی کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی مدینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوگوں کو پکارا. ایک آدمی کے 3 نام ہوتے، ایک تو اصل نام ہوتا اور ایک نام ایسا ہوتا جو اس کے دوستوں نے چڑھانے کے واسطے رکھ دیا تھا بچپن میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ صاحب کا اصل نام 3 میں سے کون سا ہے. اتفاق سے اس نام سے پکارا جس سے وہ چڑھتا تھا. اس صحابی نے اطلاع دیا کہ اللہ کے نبی جس نام سے آپ نے پکارا ہے اس آدمی کو اس نام سے بڑی چڑھ ہے. اس پر آیت نازل ہوئی کہ جس نام سے آدمی کو پکارو اس کے اچھے محاسن کا اظہار ہو. بہت سے لوگ ہیں جو اصلی نام نہیں پکارتے. کیوں؟ اصلی نام تو بامانہ ہوتا، اصلی نام بامانہ ہوتا، اس میں اس کی اچھائیاں ہوتی، لیکن وہ زبان سے نکالنے کے بجائے ایسے الفاظ جن سے وہ چڑھتا. فرمایا کہ یہ درست نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب. اب محدثین کہتے ہیں کہ اگر محدثین میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام جو مشہور ہیں ان میں لفظ عیب ہے، اگر ان کو نہ پکارا جائے تو ان کی پہچان ہونا مشکل ہے. جیسے ایک محدث ہے ان کا نام عارج ہے، اور عارج کے معنی لنگڑا. اگر عارج نہ کہا جائے تو ان کی طرف سے وہ حدیث ظاہر نہیں ہوگی. اور عارج کے معنی لنگڑا. فرماتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے. اگر آپ کی نیت ان کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، صرف تعارف مقصد ہے، تب تو جائز ہے. عارج ہے. کسی کا نام احدب ہے، کوڑا. ایسے سلیمان الاعمش ہے، اعمش معنی اندھا، تو سلیمان بہت ہے، وہ سلیمان جن کے ساتھ اعمش لگا ہے تب ان کی پہچان ہوتی ہے. ایسی مجبوری آ جائے تو گنجائش. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا ذوالیدین، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، لمبا ہونے کی وجہ سے اوروں کے مقابلے میں، تو کہا دیا ذوالیدین، 2 ہاتھ ہمارے. حالانکہ 2 ہاتھ سبھی کو ہوتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ 2 ہاتھ کے برابر ہے، لمبے. یہ ذوالیدین ہے، مشہور صحابی ہے. ایسے بہت سے نام آتے ہیں. مسئلہ نیت پہ. اگر آپ کو تخفیف کرنا مقصد ہے تو جائز نہیں ہے. اس کی پہچان اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں، ورنہ گریز کرنے کا حکم دیا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقبوں سے کسی کو پکارو مت. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ دوسرا پہلو ہے. ایک آدمی پہلے چوری کرتا تھا، اب چوری چھوڑ دیا.
پہلے ڈاکو تھا، اب پارلیمنٹ کا ایم پی بن گیا ہے. پہلی باتیں یاد دلا کر اس کو آڑ دلانا یہ منع کیا اللہ نے. پہلے غلطی کیا. ہمارے یار لوگ چھوڑتے نہیں، کہتے ہیں 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ چھیڑنے والی بات. 70 چوہے کھائی ہوگی لیکن اب تو حج کو جا رہی ہے، اب تو چھیاں بہن کرو اس کی. تو انسان نہیں چھوڑتا. اللہ معاف کر دیتے ہیں مگر بندہ معاف نہیں کرتا. یہاں سے مسئلہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن بندہ اپنا دل بڑا کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں معاف کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے. تو بیسا برا ہے الاسم الفسوق، گناہ کا نام بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. مثلا ایک صاحب جنگ وحد میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بہت سے لوگوں کو مار دیا. پھر بعد میں وہ اسلام میں آ گئے، توبہ کر لیا. اب ان کو یاد رہنا اچھا تم نے غزوہ وحد میں ایسا کیا تھا. فرمایا نہیں، اب توبہ کر لیا. خود غزوہ وحد میں حضرت حمزہ کو مارنے والے وحشی فتح مکہ کے وقت میں صحابی بن گئے، وحشی رضی اللہ بن گئے. اب ان کو کہیں گے تو حمزہ کے قاتل ہو، ان کو آگ دلائیں گے، ان کو شرم دلائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ایک بار بندہ اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے میرے دائرے میں آ جاتا ہے، اب مومن بن گیا، اس کے دل میں ایمان آیا، جسے اللہ کی عظمت آئی، اس کی وجہ سے تمہیں اس کا اکرام کرنا ہے. کتنا اکرام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کتاب العلم میں. آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش تھے. فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. کہا کون سا مقام ہے؟ صحابہ خاموش تھے. فرمایا کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے، عرفہ کا میدان نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا کہ جیسا اس مہینے کی حرمت ہے، اس مقام کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، تم میں سے ہر مسلمان کی عزت و آبرو اس کا مال باہم ایسا ہی قابل احترام ہے. خانہ کعبہ کی حرمت کی طرح ایک مسلمان کی آبرو باعث حرمت ہے. تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان لانے کے بعد سابقہ گناہوں پر نکیر کرنا یہ ہے بعد الایمان. یعنی بیس اسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام گناہ کاری کا ایمان لانے کے بعد. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی اپنی حرکت سے بات نہیں آئے گا، ایمان لانے کے بعد بھی آگ دلاتا رہے گا اور اپنی اس ہٹرمی پر اکڑ کے چلتا رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ظالم ہے. ظالم کے معنی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، یعنی اپنے کو گناہوں کا بار، گناہوں کا انبار لے کر آنے کی بنا پر جہنم کا مستحق بنانے والا. اب ظالم. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اب تمہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے تم اپنے لیے گناہ طلب کر رہے ہو. عام طور سے انسان کبھی کبھی بدگمان ہو جاتا ہے. گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان ایک ہے زن، ایک ہے حسن زن اور ایک ہے بد زن. زن کہتے ہیں گمان کو، اندازہ قائم کرنا بلا دلیل کسی سے متنفر. کہیں کچھ سن لیا، چلتے پھرتے کام میں رکعت پڑھ گئی، صحیح ہے کہ غلط ہے کچھ نہیں معلوم، بدزنی قائم. اللہ فرماتے ہیں بدزنی سے بچو کیونکہ بدزنی گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اجتناب کرو بہت بدگمانی سے. کثیرا من الظن، کثیر کے معنی بہت اور زن کے معنی تہمتیں کرنا، بدگمان ہونا، متنفر ہونا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بلا کسی معقول وجہ کے اور بلا کسی مصدقہ بات کے بدگمان ہو جائے تو وہ اپنے دل میں وہ گناہ کو پال رہا ہے. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں. ان بعض الظن اسم، بعض کو کہا بعض گمان گناہ ہیں. کبھی کبھی گمان صحیح بھی ہوتا، اس لیے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہیں. لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ یہ گمان صحیح ہے یا یہ گمان گناہ؟ تم تو گمان ہی کرو گے اور گمان میں فرق کرنا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. لہٰذا گمان سے اجتناب کرو. گمان کی کتنی قسمیں ہیں اس پر ایک مفسر ہیں جساس، احکام القرآن للجساس، انہوں نے لکھا ہے گمان کی 5 قسمیں ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں کل ہیں، جن میں سے احکامات کی صرف 500 آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں یہ حلال یہ حرام. ان 500 آیتوں کو آیت احکام کہا جاتا ہے. انہیں کو سامنے رکھ کر ایک تفسیر مستقل عربی میں ہے جس کا نام احکام القرآن ہے، لکھنے والے جساس سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض گمان گناہ ہیں. تو گمان کی 5 قسمیں ہیں. ایک گمان وہ ہے جو حرام ہے، بالکل حرام، بڑی حاصل. دوسرا گمان واجب. تیسرا گمان حرام کے بعد مکروہ. چوتھا گمان مستحب. پانچواں گمان مباح. تو گمان کی شکلیں، یہاں جو گمان ہے جس کو روکا گیا ہے وہ حرام ہے. کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ بدگمان ہونا کہ میرے لیے اللہ نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا، میرے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوا. اپنے اللہ سے بدگمان ہونا کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا، میرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھے نماز کی توفیق ہے، نہ مجھے قرآن کی توفیق ہے، نہ ایمان کی توفیق ہے، بس میرے واسطے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا. اللہ سے بدگمان ہونا یہ حرام ہے. اور بعض لوگ کوستے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرا گمان کرتا ہے. یہ بندے کو اچھا گمان ہے، اچھا سلوک کرتا ہے. تو بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا ہے، میرے لیے اس کا ہر فیصلہ عمدہ ہوگا، اس کا کوئی فیصلہ میں کروں گا نہیں. کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، کلفتیں کتنا بھی آ جائیں لیکن رب ہمارا وہی رہے گا، بدلے گا نہیں. انبیاء میں سے حضرت ایوب بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن کبھی شکر کا نہ سننے کا دھنا نہیں ہے، ہمیشہ شاکرانہ انداز. تو بندے کے لیے حرام ہے کہ اللہ سے بدگمان ہو. کبھی کبھی گمان واجب ہو جاتا ہے. آپ ایسے مقام پہ ہیں، جنگل میں ہیں، قبلہ کی طرح نہیں معلوم، نماز پڑھنا ہے، کیا کریں گے؟ گمان کریں گے، جس کا نام تحری ہے، غور و فکر کریں گے اور جدھر سمجھ میں آ جائے ادھر قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر سمت قبلہ میں نہیں ہوئی تب بھی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ایک گمان ہوا ہے 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، صبح پڑھ گیا. حکم تو یہ ہے کہ عقل سمجھ کر 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 سمجھنا، 2 3 میں شک ہے تو 2 سمجھنا، 1 اور 2 میں شک ہے تو یہ سمجھنا. کیونکہ جب 3 اور 4 میں شک ہے تو جو کم تعداد ہے اس کا ہونا یقینی ہے، جو زیادہ تعداد ہے اس میں گمان ہے. عقل پر عمل کرنا، عقل مطلب کم 2 3 میں شک ہے تو 2 سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. تو کبھی کبھی گمان مستحب بنتا، کبھی
کبھی گمان مباح بنتا ہے، کبھی گمان واجب بنتا ہے، لیکن یہ کسی بندے کے بارے میں اور خاص طور سے صلحاء اور نیک لوگوں کے بارے میں، علماء حفاظ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا جاتے پہلے کان میں آواز پڑ گئی اور بدگمان ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان بعض تہمتیں گناہ ہیں اور ایک فطرت انسان کی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کان میں رکعت پڑ گئی، صحیح ہے کہ غلط ہے، اب تجسس شروع، پیچھے لگ گیا، ٹھو ملے جس کو بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کے گناہوں سے کیا ملنے والا ہے، تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ٹٹولو مت کسی کے بھید کو۔ اگر کسی کے عیوب تمہارے سامنے آ گئے، تم سے اس کی نفرت بڑھ گئی، تم کو اس سے بیزاری آ گئی، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اہل اللہ اس سے بچنا چاہتے تھے۔ اہل اللہ کی نگاہوں میں بطور کشف کے کسی کی برائی کھل گئی تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ کیفیت میری سلب کر لے کہ ان کی برائی سامنے آ گئی۔ اللہ نے کہا ولا تجسس، تجسس کرنا، بھید کو تلاش کرنا، ٹٹولنا، کسی کے تھو میں لانا، تجسس سے روکا اللہ نے۔ یہ بھی انسان کی خرابی ہے، یہ سب اللہ سکھلا رہے ہیں کس کو؟ مومنوں کو۔ ایک ایمان والا اگر وہ اللہ کا حکم نہ مانے تو پھر کس کا حکم مانے گا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ولا یغتب، غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے غیاب میں ایسی بات کہنا کہ وہ جب سنے تو اس کو تکلیف ہو، کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کہنا کہ وہ جب سنے تو اس کو تکلیف ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر اس میں وہ خرابیاں ہیں تب، فرمایا اس میں وہ خرابی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ خرابی نہیں ہے تب تو وہ تہمت ہے، اور تہمت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت نہیں کرے گا تو 80 کوڑے کھائے گا، اور یہاں کوڑے کھانے سے بچ گیا تو اللہ کے یہاں جوتے کھائے گا۔ یہ واضح کیا اللہ نے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے کوئی تم میں سے کسی ایک دوسرے کی۔ اب اس غیبت کی برائی کو بیان کرنے کے لیے نصیحتی سیکولوجی انداز پر اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھائی مر جائے اور وہ مردہ ہونے کی حالت میں پڑا ہوا ہے تو کیا تم میں سے کوئی اس کا گوشت کھائے گا؟ انسانی فطرت ہے کہ ناگواری ہوتی ہے، طبیعت میں ابا انکار۔ فرمایا تم کسی کے غیاب میں جب برائی کرتے ہو تو بیان اس کے مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھاتے ہو۔ جب گوشت کھانا پسند نہیں ہے، گھن آتی ہے، تو اپنے اس عمل سے خود کو گھنتوڑی پیدا کرتے ہو۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، کیا کچھ لگتا ہے تم میں سے کسی کو، ان یاکل لحم اخیہ، کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ، فکرہتموہ، تمہیں کراہت ہو رہی ہے اس سے، فکرہتموہ، تم کو اس کے مردہ ہونے کی حالت میں گوشت سے کراہت ہو رہی ہے۔ فطرت انسان کی اس پر حدیث لکھی ہے، صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، تھوڑا پھول گئی تھی وہ مردہ ہونے کے بعد، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم میں سے کوئی ہے تو پسند کرتا ہو کہ اس مردے کو کھائے، اس بکری کو؟ صحابہ نے کہا گھن کی چیزیں کون کھائے گا ہم میں سے؟ جب تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس بکری کا گوشت کھا رہا، مگر یہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اتنی تشبیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن شیطان ہے کہ تلفظ پیدا کرتا ہے اور پوچھتا کھود کے پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ کھود کھود کے پوچھتے ہیں۔ یاد رکھو بولنے والا سننے والا گناہ میں برابر ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں۔ غیبت کو بیان کرنے والا جتنا گناہگار ہے، سننے والا بھی اسی طرح گناہگار، اس سے کوئی کمی نہیں۔ اس لیے غیبت کے لیے اپنے کان کو مت دیا کرو تو اللہ کی تعریف کرو، بندوں کی اچھائیاں تلاش کرو۔ جب تمہارے اندر خرابیاں ہیں اور تم امید رکھتے ہو کہ اللہ ہماری خرابیوں کو چھپا دے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت بغیر مردہ، فکرہتموہ، سو تم کو گھن آتی ہے، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ تم کو جیسے یہاں گھن آتی ہے، جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہاں بھی تم کو گھن آئے گی۔ بعض موقع پر صحابہ نے حضور کا حکم سنا کہ اپنے دانتوں میں خلال کرو، صحابہ نے کہا ہم نے کچھ کھایا نہیں، کہا نہیں تم نے غیبت کی ہے، دانتوں میں خلال کرو، گوشت کے ریشے نکلیں گے۔ یہ تمثیل ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تواب سے اشارہ یہ ہے کہ سابقہ خطائیں اگر تم نادم ہو کر معافی چاہتے ہو تو اللہ تواب ہے، اور توبہ بغیر اللہ کی طرف رجوع کے حاصل نہیں ہوتی، اور جب اللہ توفیق دیتے ہیں تبھی رجوع کی توفیق ہوتی ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں فتاب اللہ علیہم، فتاب علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا، یہ توبہ کی توفیق دیا، تب جا کے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دیتے ہیں تو بندہ توبہ کرتا ہے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ تواب ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، اور رحیم، مہربان ہے۔ اس مہربانی کا فائدہ اٹھاؤ اور تم کوشش یہ کرو کہ تم میں اب تک جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب دھل جائیں اور صاف ہو جائیں۔ آخر میں ایک عام پیغام دیا کہ کوئی انسان بحیثیت انسان کے کسی سے افضل اور کمتر نہیں ہے۔ افضل اور کمتر ہونا انسان ہونے کے ناطے سب برابر، کیوں؟ کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے، سب آدمی ہے، تو بحیثیت انسان کے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، جیسا اللہ نے بنا دیا ویسا بن گیا، تو آدمیت میں برابر۔ اب اگر کسی کو فوقیت چاہیے، برتری چاہیے، تو اس کے واسطے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ رہا قبیلوں کی تقسیم، خاندانوں کی تقسیم، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف پہچان کرنے کے واسطے، تعارف کے واسطے۔ یا ایھا الناس، اے بڑو، یہاں پر لفظ خطاب عاموں سے نہیں، یا ایھا الناس خطاب، کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان والوں سے ہٹ کر جتنے بھی انسان ہیں سب کو مخاطب بنایا اللہ نے، کیونکہ آدم کی اولاد ہونے میں سارے انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک تم کو ہم نے پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے ایک عورت سے۔ ایک مرد کون ہے؟ آدم، ایک عورت کون ہے؟ ہوا۔ ان دونوں سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تو تم کون ہو؟ آدمی ہو، آدم زادے ہو، نبی زادے ہو، تم سب آدم و ہوا کی اولاد ہو۔ جب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تو برتری کہاں سے آئی، تفوق کہاں سے آ گیا؟ وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تم کو شعبے۔ شعوب کے معنی آتے ہیں اصل میں ایک درخت ہے، اوپر جا کر 3 شاخیں نکلی، ان شاخوں میں اور پتلی پتلی ڈالیاں نکلی، تو جو اوپر کی ڈالیاں ہیں ان کو شعوب کہا جاتا ہے۔ ایک دادا کے خاندان میں جتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے ان تمام کو شعوب کہا جاتا ہے۔ فرد ایک آدمی
افراد کئی آدمی، ایک خاندان ہے تو قبیلہ بن گیا، کئی قبیلے ہیں تو خاندان بن گیا، اور ایسے کئی قبیلے جب ایک خاندان سے جڑتے ہیں تو ان کو قوم کہا جاتا ہے، قومیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تم کو ذاتیں اور قبیلے، ایک سید ہے، ایک مرزا ہے، ایک پٹھان ہے، یہ سب شعوب ہیں۔ یہ شعوب کی جڑ کہاں جا کے ملتی ہے؟ آدم پر۔ وقبائل، قبیلے کی جمع، یہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم متعارف ہو، پہچان ہو سکے کون آدمی کس قبیلے کا ہے، پہچان ہو، تعارف ہو۔ تفاخر کرنا مقصد نہیں، ہاں اگر تفاخر کرنا ہے تو ایک ہی چیز وجہ انتخاب بن سکتی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک تمہیں وہ ہے جو متقی ہے۔ اتقا، متقی سے اس میں تفصیل ہے، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے وہ زیادہ اللہ کی نگاہ میں اکرم ہوگا۔ تو اکرم عند اللہ بننا ہے تو اتقا یعنی متقیوں میں سب سے آگے بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جائے کہ اس کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ دل میں اتنا خوف پیدا ہو کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، یہ تقویٰ۔ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ تقویٰ سیدنا ابو بکر صدیق میں ہے، ان کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اتقا ہیں اللہ کے نگاہ میں انبیاء کے بعد۔ اتقا، قرآن کریم ان کے واسطے اتقا اور بھی اس کا استعمال ہوا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ تو ان کے بارے میں خاص نازل ہوئی۔ تو امت میں انبیاء کے بعد اتقا اکرم ہوتا ہے، اور اتقا ابو بکر صدیق ہیں، اللہ نے کہا سورہ الحج میں۔ تو جس بندے کو بڑائی چاہیے اس پر لازم یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم خبر والے، علیم ہے اور خبیر ہے، سب کو جانتے ہیں، اتنے باخبر ہیں کہ کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے اور زبان سے کون بگاڑتا ہے تقویٰ، سب اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگ اوپر سے متقی ہوتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں اوپر سے اسلام کو نظر آتا ہے، تقویٰ نظر نہیں آتا۔ تقویٰ کی جگہ دل ہے، دل میں کتنی عظمت ہے، کتنا وقار ہے، اس کے لیے علیم خبیر کا جو علم ہے، اس کی جو خبر ہے وہ قیامت اللہ میں جائے گی۔ تو بسا اوقات اوپر سے اچھا ہوتا ہے آدمی، اندر سے خراب، بسا اوقات اندر سے خراب ہوتا ہے اوپر سے خراب، دونوں شکلیں پیدا کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ ظاہر سے اچھا میرا باطن بنا دے، دعا فرمایا، اور باطن سے اچھا میرا ظاہر بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے ظاہر سے اچھا میرے باطن کو بنا، واجعل علانیتی صالحا، اور میرے علانیہ کو، میرے ظاہر کو بالکل نیک اور صالح بنا۔ یہ دعا کس لیے ہے؟ اوپر تو اچھا ہے تو اوپر کی اچھائی سے زیادہ اچھا میرا اندر کو بنا دے، دل میں میری عظمت اللہ کی آئے۔ یہ فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کریں گے، کیونکہ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 13 ہوئی، کل 18 آیتوں پر مشتمل ہے، بھی 5 آیتیں باقی ہیں، اس میں ایک بحث ایمان کی بہت اہم آ رہی ہے، اس ایمان کی گفتگو کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے تاکہ مکمل